بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موصل شہر میں ایک غمزدہ عاشق الہی عز و جل رہا کرتا تھا جس کا نام سعدون تھا۔ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تمہارے غم اور محبت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک دن میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے نکلا تاکہ کسی ایسے بندے سے ملوں جو میرے دل کو پاک کر دے اور مجھے رب عز و جل کے راستے کی معرفت کرا دے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو شیر پر سوار تھا۔ میں اس سے خوفزدہ ہوا تو اس نے مجھے پکارا، کیا تم اپنے جیسی مخلوق سے ڈرتے ہو؟ پھر اس نے شیر کو بھگا دیا اور پیدل چلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ مرتبہ اور قرب عطا فرمایا ہے، مجھے بھی اس راستے کی رہنمائی فرمائیے۔ اس نے فرمایا، دنیا کو قید خانہ اور آخرت کو ٹھکانہ اور قلعہ جانو۔ اپنی آنکھوں کو گریہ اور زاری اور بیداری کا عادی کرو۔ سحری کے وقت بارگاہ خداوندی عز و جل میں حاضری کو لازم پکڑو اور اس ذات سے خوفزدہ رہو۔ میں نے عرض کی، یا سیدی مزید کچھ فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا، اے سعدون، تو عقل مند ہے یا مجنون؟ اللہ عز و جل کی قسم، جب تجھے راہ خداوندی عز و جل کی معرفت مل جائے تو تیرا وجود تابع ہو جائے گا اور سیاہی دور ہو جائے گی۔ میں نے عرض کی، یا سیدی اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو بھیدوں پر آگاہ فرمایا اور آپ کا دل اپنے انوار سے معمور فرمایا، مجھے اجازت دیجیے کہ دن کا بقیہ حصہ آپ کی صحبت میں گزاروں۔ تو فرمانے لگے، اس شرط پر کہ تم جو دیکھو گے اسے میرے زندہ رہنے تک چھپائے رکھو گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ پھر فرمایا، میرے ساتھ چلو، ہم کسی کے جنازے پر حاضر ہوں گے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک دریا پر جا پہنچے۔ انہوں نے دریا پر اپنی چادر بچھائی اور میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہم چادر پر بیٹھ گئے یہاں تک کہ ہم دریا کے درمیان ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو چت لیٹا ہوا تھا۔ وہ سکرات موت میں تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس کے غسل کفن کا اہتمام کیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے عرض کی، یا سیدی یہ کون ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو 7 قطبوں میں سے ایک تھے۔ اب مجھے ان کی جگہ دی گئی ہے۔ میں نے ان سے ان کے اپنے متعلق بھی پوچھنا چاہا مگر انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا اور مجھے چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ میں جزیرے میں اکیلا رہ جانے کی وجہ سے شدت سے رو پڑا۔ پھر میں نے اس قبر پر تلاوت قرآن کریم کی آواز سنی لیکن پڑھنے والا نظر نہ آ رہا تھا۔ میں اس سے مانوس ہو گیا اور قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھا کہ مجھے خواب میں ایک حسین و جمیل بزرگ کا دیدار ہوا۔ میں نے عرض کی، یا سیدی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی رضا اور قبولیت کی پوشاک عطا فرمائی ہے، اس بزرگ کا نام کیا ہے جو مجھے اس جزیرے میں تنہا چھوڑ گئے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ صاحب علم ربانی حضرت سیدنا عبداللہ یونانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ میری جگہ قطب بنائے گئے ہیں۔ کل وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تجھے واپس پہنچا دیں گے، لیکن جب تم ان سے ملاقات کرو تو میری طرف سے کہنا کہ میرے اور اپنے درمیان کیے ہوئے وعدے کو نہ بھولنا۔ حضرت سیدنا سعدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیدار ہوا تو فجر ہو چکی تھی۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا تو اچانک مجھے اونگ آ گئی۔ مجھے تب پتہ چلا جب وہ بزرگ مجھے بیدار کر رہے تھے۔ میں نے ان کی دست بوسی کرتے ہوئے معذرت کی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے یہاں تک کہ ہم خشکی پر پہنچ گئے۔ جب میں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرمایا، شیخ کی وصیت کہاں ہے؟ میں نے عرض کی، یا سیدی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے اور ان کے درمیان کیا وعدہ ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اسے نہ بھولیے گا۔ تو آپ نے فرمایا، میں وعدہ بھولنے والا نہیں ہوں۔ میں نے عرض کی، یا سیدی مجھے ارشاد فرمائیے آپ اور ان کے درمیان کون سا وعدہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے مجھ سے عہد دیا ہے کہ میں ہر روز ان کی زیارت کے لیے آیا کروں گا۔ میں نے عرض کی، یا سیدی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائی اور اپنی ولایت سے مشرف فرمایا، مجھے ایسا توشہ سفر عطا فرما دیں جو میرے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش ہو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا،
ہدایت کے راستے پر چلتے رہو، گمراہ مردود لوگوں سے کنارہ کش رہو، آج کے رزق پر قناعت کرو اور کل کی فکر نہ کرو، رضائے الہی عز و جل پر راضی رہو اور آزمائش اور قضائے الہی عز و جل پر صبر کرو۔ پھر مجھے وہیں چھوڑ کر وہ رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا سعدون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہی واقعہ میری محبت، دیوانگی اور شوق دیدار الہی عز و جل کا سبب ہے۔ تمام خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس نے دور کو قریب اور قریب کو دور کیا، دشمن کو دور کیا اور دوست کو قریب کیا، نافرمان کو ذلیل کیا اور فرما بردار توبہ کرنے والے کو عزت سے نوازا۔ وہ مالک حقیقی کہ جو بھی اسے پکارے وہ لبیک کہتے ہوئے جواب دیتا ہے، اور جو بھی اس سے مانگے وہ اپنے فضل و کرم سے اس کے سوال سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بس اے گنہگار انسان، اپنی قبر میں ٹھہرنے کو یاد کر اور اپنے نفس کی کڑی نگرانی کر، اور جب تک تیری جوانی کی ٹہنی تر و تازہ اور شگفتہ رہے، روز جزا اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرتا رہ۔ کب تک تو اپنی لغزش کی بیماری میں مبتلا رہے گا اور اس کے لیے شفا بخش دوا یا حکیم نہ پائے گا؟ رات کی تاریکی میں بیدار ہو اور اس ذات سے مناجات کر جو ہمیشہ سمیع و قریب ہے۔ اپنے مولا عز و جل کے حضور گڑ گڑا، دنیا میں اجنبی بن کر رہ، صبح و شام اس کے سایہ رحمت کی پناہ طلب کر اور اس کے باب کرم پر کھڑا ہو جا۔ تو اس کے دروازے کو کھلا اور اس کی بارگاہ کو کشادہ پائے گا، اور سحری میں معذرت خواہانہ انداز سے اس کو پکار اور اس شخص کی طرح دعا کر جو اپنے گناہوں پر غمزدہ اور دل شکستہ ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اس شخص کا حال کتنا اچھا ہے جس نے اپنے رب عز و جل کے حضور فریاد کی۔ اس شخص کا حال کتنا پاکیزہ ہے جس نے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم السلام کو وسیلہ بنایا۔ محبین الہی عز و جل کی گفتگو کتنی پیاری ہے، پرہیزگاروں کی باتیں کتنی عمدہ ہیں، بعمل لوگوں کا ساز و سامان کتنا نفع بخش ہے، کوشش کرنے والوں کے چہرے کتنے روشن ہیں، ذکر الہی عز و جل کرنے والوں کی سانسیں کتنی خوشبودار ہیں، شوق الہی عز و جل رکھنے والوں کا چھڑکنا بھی کتنا کیف و سرور رکھتا ہے، غمزدوں کی گریہ وزاری کتنی نفع بخش ہے، قیام کرنے والوں کی مناجات کتنی میٹھی ہیں، روکے ہوں کی زندگی کتنی کڑوی ہے، خطا کاروں کی جانیں کتنی ذلیل ہیں، محروموں کا حال کتنا برا ہے، غافلوں کا پچھتاوا کتنا سنگین ہے، دھتکارے ہوں کی زندگی کتنی بری ہے، ظالموں کے دل کتنے اندھے ہیں، اور نافرمانوں اور گنہگاروں کے چہرے کتنے برے ہیں۔